ہمیں اللہ نے دعا سکھائی اہدنا الصراط المستقیم، پورا قرآن دے دیا، اینڈ میں سورہ ناس اور سورہ فلق کے اندر پھر شر سے پناہ مانگنا بھی سکھایا۔ جتنا کچھ پورے قرآن میں آیا، اٹس ناٹ این ایزی جاب، بہت رکاوٹیں آتی ہیں۔ آپ کی زندگی میں جب آپ چھوٹے یا بڑے کام کرنے اٹھتے ہیں، قدم رکھتے ہیں ایمان کے راستے پر، ہمارا نفس اور شیطان ہی ہمیں نہیں چھوڑتا، لوگوں کی بات پھر آ جاتی ہے، رواج کی بات، تو رکاوٹیں بہت آتی ہیں۔ اب کیوں میں نے یہ بات کہی؟ ہمیں جب مشکلات جو پیش آتی ہیں، اللہ ہماری اس معاملے میں مدد فرمائیں گے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ اگر کوئی مشکل آئے گی، کوئی رکاوٹیں آئیں گی، ہرڈز آئیں گی، غفلت ہوگی، سستی بھی تو ہوتی ہے نا۔ ہم سب انسان ہیں، ہم کوئی بھی فرشتے نہیں ہیں، سستی ہوتی ہے، کمزوری ہوتی ہے۔ عبادات کو اگر میں دیکھ لوں، نمازیں صحیح نہیں ہوتی، اگر ہو بھی گئیں تو غفلت بہت ہوتی ہے۔ مطلب میں ایزی مثال روز کی لے رہی ہوں نا، تو کیا ہوگا کہ ندامت ہوگی، شرمندگی سے اللہ کی طرف پلٹ گئے۔ التائبون، مثال کے طور پہ اسی کو لے لیں، معافی مانگ لی، اپنے عہد کو پھر سے تازہ کر لیا۔ تو اسی لیے مومن کی تعریف اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ بندگی کی راہ پر آ کر کبھی اس سے پھسلتا نہیں ہے، اس کی یعنی اگر وہ پھسلتا بھی ہے نا، بار بار وہ اسی راہ کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور یہی بات ہے جو انسان جس پر قادر ہے اللہ کی مدد سے، کہ یہ خوبی اس کے اندر ہوتی ہے۔ ایک اور جگہ مولانا تفہیم القرآن میں فرماتے ہیں کہ مومن کا دل ایک قطب نما کی مانند ہوتا ہے، کمپس، جو اب تو موبائلز میں بھی ہم قبلہ نکال لیتے ہیں یا ٹریکرز طرح طرح کے، تو مومن کا دل قطب نما کی مانند ہوتا ہے کہ اس کا قبلہ و کعبہ رب تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے، اس کی روح، اس کا ذہن جو ہے وہ رب سے جڑا ہوتا ہے۔ اگر وہ اس کی سوئی ادھر ادھر ہوتی ہے یا ڈائریکشن چینج ہوتی ہے، لیکن وہ پھر توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، اور پھر وہ اسی اہدنا الصراط المستقیم کے اوپر استقامت کے ساتھ چلتا ہے۔